أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس عدنان آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ، سمیل فاطمہ، رئیسہ، نشاط فاطمہ، مدحت فاطمہ آپ ٹھیک ہے؟ صائم بطول آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم۔ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف سادہ میں، کتاب صرف سادہ میں کس چیز کے بارے میں؟ بخش اول فعل کے بارے میں، پہلی بخش جی فعل کے بارے میں، فعل کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور اس میں بھی فعل میں مجہول کی بات چل رہی تھی۔ کس کی؟ مجہول کی، بلکہ سب باتیں تمام ہو گئی، کیسے ماضی معلوم بنتا ہے، کیسے مضارع معلوم بنتا ہے، کیسے امر معلوم بنتا ہے، اور پھر مجہول ان کا کیسے بنتا ہے، وہ سب ہم نے کتنی 9 فصل پڑھی؟ جی پہلی فصل جی نشاط فاطمہ، سمدین فاطمہ، پہلی فصل جی فعل ماضی معلوم، مضارع معلوم، امر معلوم، ٹھیک ہے۔ پھر ثلاث مجرد کے ابواب چوتھی فصل، ٹھیک ہے، 6 باب جو بتائے۔ پھر 5ویں فصل ماضی مجہول، مضارع مجہول، امر مجہول، مجہول لازم کا مجہول، 8 ہو گئے۔ 9ویں مجہول بدون معلوم، ایسا مجہول جس کا کوئی معلوم، 5 اور 4 9 فصل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگلی فصل جو ہم پڑھیں گے وہ 10ویں فصل فعل مضاعف کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فی الحال اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ آپ کو کل والی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں کہ 196 صیغے کیسے تصور ہو سکتے ہیں، کیسے فرض کیے جا جی سکتے ہیں؟ اللہ صحیح صاحبہ رئیسہ جی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا نا؟ جی آگا آ گیا تھا۔ فعل ماضی ہو یا مضارع ہو چاہے امر ہو، چاہے فعل ماضی ہو چاہے مضارع ہو چاہے امر ہو، معلوم یا مجہول میں تو فاعل ہوتا ہی نہیں ہے، مفعول اس کی جگہ آ جاتا ہے۔ تو ایک فعل معلوم کو ہر صیغے کو مفعول کے ساتھ جوڑیے، ہر صیغے کو 14 صیغے ہیں، تو ہر صیغے کو مفعول پر جب دیکھیں گے تو ہر صیغے کی 14 شکلیں بنے گی، اور 14 صیغے ہوتے ہیں تو 14 بائی 14 196 صیغے تصور ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ جو بات صیغے ایسے ہیں جو کیسے کر لیں گے آپ، فرض نہیں کر سکتے مثلا، لیکن ممکن تو ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا جی آگا آپ وہ تو کہہ سکتے ہیں ضربہ ہو، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، لیکن میں جب کہوں ضربتا کا تجھے مرد نے تجھے ایک مرد کو مارا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تھوڑی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ مت کہنا کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو نوٹنکی باز ٹائپ کے، جب کوئی ایسا میٹر آتا ہے تو وہ اپنی پیٹنے لگتے ہیں، جی گھر کے معاملات میں اس کے اس میں لو اپنے آپ کو پیٹ لیا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہو سکتا ہے ضربتے کے تجھے عورت نے تجھے عورت کو مارا۔ بہرحال میں دیکھیں پھر سے ایک دفعہ اشارہ کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر پہلا صیغہ تھا، پہلے صیغے کو مثال کے طور پر نصرہ، دکھ رہا ہے آپ کو یا نہیں؟ جی ہاں، تو نصرہ میں فاعل ہے، مفعول کیا ہے؟ نصرہ ہو۔ دوسرا صیغہ نہیں، پہلے صیغہ رہے گا نا چھوٹا جگہ، نصرہ ہما، نصرہ ہم، نصرہ ہما ہما ہیا، نصرہ ہیا، نصرہ ہما، نصرہ ہن، جی نصرہ کا، نصرہ کما، نصرہ کم، نصرہ کے، جی نصرہ کما، نصرہ کننا، جی نصرہ، جی نصرہ نی، نصرہ نی، نون بھی پایا لگا دیتے ہیں، نصرہ نی، ٹھیک ہے۔ نصرہ نا، نصارہ نصرنا نہیں، نصارہ نا، نصارہ نا، ٹھیک ہے نہیں؟
देखा आपको। अब एक सीधा सारा पहले से लिखा है ना सारा सब जगह। अब दूसरा सीधा ये नसारा नसाराहु नसाराहुमा नसाराहुम नसाराहिया नसाराहुमा नसाराहुन्ना। तर्जुमे पे ध्यान रहेगा। उस एक मर्द ने उस एक मर्द ने उस एक मर्द की मदद की। नसराहुमा उन दो मर्दों ने उन दो मर्दों की मदद की। नसराहुम नहीं, दो मर्द कहाँ गए। उस एक मर्द ने उस एक मर्द की मदद की। नसराहुमा उस एक मर्द ने उन दो मर्दों की मदद की। नसराहुम उस एक मर्द ने सब मर्दों की मदद की। नसराहिया उस एक मर्द ने उस एक मर्द की मदद की। नसराहुमा उस एक मर्द ने उन दो औरतों की मदद की। नसराहुन्ना उस एक मर्द ने उन सब औरतों की मदद की। उस एक मर्द ने तुझ एक मर्द की मदद की। उस एक मर्द ने तुम दो मर्दों की मदद की। उस एक मर्द ने तुम सब मर्दों की मदद की। उस एक मर्द ने तुझ एक औरत की मदद की। उस एक मर्द ने तुम दो औरतों की मदद की। उस एक मर्द ने तुम सब औरतों की मदद की। उस एक मर्द ने मेरी मदद की। उस एक मर्द ने हमारी मदद की। अब यही जो एक एक मर्द कह रहा था मैं, अब हो जाएगा उन दो मर्दों ने उस एक मर्द की मदद की। उन दो औरतों ने उन दो मर्दों ने उन दो मर्दों की मदद की। उन सब मर्द उस एक मर्द ने उन सब मर्दों की मदद की। उस एक मर्द ने, अरे उस एक क्यों आ गया, फिर से जहन अगर कट दो गया। होता ना उन दो मर्दों ने उस एक मर्द की मदद की। उन दो मर्दों ने उन दो मर्दों की मदद की। उन दो मर्दों ने उन सब मर्दों की मदद की। उन दो मर्दों ने उस एक औरत की मदद एक की। औरत उन दो मर्दों ने उन दो औरतों की मदद की। मर्दों की मदद उन दो मर्दों ने उन सब औरतों की मदद की। सब उन दो औरतों की मर्दों ने मदद तुझे एक मर्द की मदद की। एक उन दो मर्द की मर्दों ने मदद तुम दो मर्दों की मदद की। उन दो मर्दों ने तुम सब मर्दों की मदद की। सब उन दो मर्दों की मर्दों ने मदद तुझे एक औरत की मदद की। एक उन दो मर्दों ने तुम औरत दो औरतों की मदद की। उन दो मर्दों ने तुम सब औरतों की मदद की। उन दो मर्दों ने मेरी मदद की। उन दो मर्दों ने हमारी मदद की। समझ में आया। मफूल तो ये हम जो इसकी होगा मफूल है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप तीसरे सीखे में आ जाइए। कितने, तीसरा सीखा देखिए। वो क्या है तीसरा सीखा बताइए। नसरी हमारा क्या है, उन सब मर्दों ने मदद की। हु नसहु हो नसहु हो, ऐसे करिए। नसहु हो उन सब मर्दों ने उस एक मर्द की मदद की। उन सब मर्दों ने उन दो मर्दों की मदद की। उन सब मर्दों ने उन सब मर्दों की मदद की। एक औरत उन सब मर्दों ने उस एक औरत की मदद की। उन सब मर्दों ने उन दो औरतों की मदद की। उन सब मर्दों ने उन सब औरतों की मदद की। ठीक है औरतों नहीं, की मदद ऐसे ही लिखे। फिर नसारा नसा नसरत कैसे करेंगे। नसारा फेल है, ये माजी है, उसके अंदर हुआ फाइल है, वो मफूल है। नसारत जी हो नसारत हो 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 नसरत हो नसरत हो उस एक औरत ने उस एक मर्द की मदद की। उस एक औरत ने उस एक मर्द की उस एक औरत ने उस एक मर्द की मदद की। उस एक औरत ने उन दो मर्दों की मदद की। उस एक औरत ने उन सब मर्दों की मदद की। उस एक औरत ने उस एक औरत की मदद की। उस एक औरत ने उन दो औरतों की मदद की। उस एक औरत ने उन सब औरतों की मदद की। ऐसे ही होगा नहीं, ऐसे ही आप देख लीजिए। नसरत नसरता नसरताहु उन दो औरतों ने उस एक मर्द की मदद की। उन दो औरतों ने उन दो मर्दों की मदद की। उन दो औरतों ने उन सब औरतों की मदद की। ठीक है। अब देखिए गर्दान ऐसे चल रही है। नसरा नसरा नसरू नसरत नसरता नसरना नसरता नसरता। हर एक के साथ ही 14 टुकड़े बनेगी, तो 14/14 196 सीधे तस्वुर किए जा सकते हैं जी। अगरचे बात जी में इस्तेमाल नहीं होते। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ नसरना जी, मसलन दो ना तो नहीं आएंगे एक जैसे, तो कहेंगे नसरना ईयाना नसरना ईयाना। हम सब ने हम सब की मदद की है। कैसे मसले जी, समझ में आया कि कैसे 196 सीटें बनते हैं। हर सीटे के साथ जी ये मफूल बन सकते हैं। तो 14/14 कितने हुए,
سمجھ میں آ گیا؟ یہ ماضی کی مثال ہے، مضارع کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جائے گا. نصرہ کی جگہ ینصرو کیجئے، ینصرو ہو، وہ ایک مرد اس ایک مرد کی مدد کرتا ہے یا کرے گا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ آیا پھر سے اچھے سے آگے. اچھے سے آ گیا؟ نہیں بھولیں گے تو نہیں. نہیں آگا نہیں یہ دیکھا. دیکھیے مفعول کو رکھ کے دیکھا نا، مفعول کی ضمیریں جی، تو اس کا مطلب یہ معلوم نہیں ہو سکتا ہے، مجہول میں تو مفعول آ جاتا ہے فاعل کی جگہ. جی جی آگا. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، نقشہ میں نے دیکھنے کو کہا تھا، دیکھا تھا آپ لوگوں نے، سمجھ میں آیا؟ آگے چلیے. نقشہ نمبر، یہ تو نقشہ نمبر ایک جو تھا متعدی نفس ہی فعل والے کا تھا. متعدی بے نفس ہی، یہ ہے متعدی بے غیر ہی. ٹھیک ہے، متعدی بے حرف جر کے ذریعے. ذہابہ، ذہابہ دیکھیے 14 کے 14 میں ذہابہ رہے گا نا بہی. جی بولیے. جی جی ذہابہ بہی، ذہابہ نہیں، ذہابہ بہی، ذہابہ بہیما، ایسے چل رہا ہے. ذہابہ بہیم، ذہابہ بہیما، بہیما بہا، بہیما، بہنا، بکا، بکا، ایسے. پھر دوسرا صیغہ بتائیے، ذہابہ بہی، ذہابہ بہیما، ایسے ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں وہ برہمین قیاس تھا صرف مضارع و امر. اسی قاعدے کے قاعدہ اور قیاس پر مضارع امر کی گردانگی ہوگی. وہی 14/14. ٹھیک ہے. در مجہول کردن جی ہر خدام صیغہ ہے، یہ جدول شمارے دو. دوسرے نمبر کا جو نقشہ دے رکھا ہے متعدی بے حرف جر والا، اس کو مجہول کرنے کے لیے فعل را مجہول کر دے. پہلے صیغے کو مجہول کریں گے، یعنی ماضی ہے تو ما قبل آخر کو کسرہ، اس سے پہلے متحرک حرف جتنے ان کو ضمہ، اور اگر مضارع ہے تو ما قبل آخر کو فتحہ نہیں ہے تو فتحہ، اور علامت مضارع پہ ضمہ نہیں ہے تو ضمہ دیں گے. اور اس کے بعد جو فاعلی ضمیر ہیں ان کو حذف کر دیں گے، اور جار و مجرور کو بعنوان نائب فاعل رکھ دیں گے. اب یہ دیکھیے ذہابہ بہی ہے، اور بعد میں ہو جائے گا یہ ذہبہ یا ذہب. یہ دیکھیے ذہابہ بہی ہے نا، الف تو ہٹ جائے گا، فاعل ہے تو ہو جائے گا ذہبہ بہی، ذہبہ بہما، ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نہیں بھائی فاعل ہٹا جی کے آگا. رکھ دیں گے اس کی جگہ. مانند جیسے ذہابو بے زیدین ہے، ذہابو میں واو فاعل ہے، زید جار و مجرور ہے، مفعول بے واسطہ با واسطہ ہے یہ، لہذا واو ہٹا دیں گے، صیغے کو مجہول کریں گے، ہو جائے گا صہیبہ بے زید، زید لے جایا گیا. ٹھیک ہے. نہیں ہیلو، جی آگا. جی آگا. آپ ایک مثال دو، آپ کو کبھی کہیں پھنسے نہ آپ، تاکہ میں کہوں صحابہ میں ہوا ہے، مثلا صحابہ میں کیا ہے؟ ہوا. صحابہ بے زید، تو کیا کہیں گے؟ ذہبہ، فاعل ہٹا دیا اس میں سے، بھی. اگر مثال کے طور پر تیسرا صیغہ لگا لیجیے، ذہبوا بزید، ذہبوا بزید. اب واو تو ہٹ جائے گا، فاعل ہے تو اس کا بھی کیا بنے گا؟ ذہبہ بزید. مثال کے طور پر اب فعل آئے ذہبنا، ذہبنا کون سا صیغہ ہے؟ چھٹا صیغہ ہے، چھٹا صیغہ ہے نا ذہبنا، یعنی جمع مؤنث غائب کا ہے. ذہبنا بزید ترجمہ کون کرے گا؟ خالی اگر ذہبنا کہتے تو کہتے وہ سب عورتیں گئیں. اب کیا ہے؟ ذہبنا بزید، وہ سب عورتیں زید کو لے گئی، پتہ نہیں کیا حل کریں گی بیچارے. ذہبنا بزید، وہ سب عورتیں زید کو لے گئی. اب اس کا مجہول کیا بنے گا؟ ذہبنا بزید کا ضمیر تو ہٹ جائے گی جی، ذہبہ بزید، زید ہی جائے گا. آپ نے نوٹس کیا؟ جی کیا چیز نوٹس کی؟ کہ ہر جگہ ذہبہ بزید ہی ہے، ہر جگہ ذہبہ بزید ہی نہیں آیا، چاہے پہلے صیغہ تھا، چاہے تیسرا، چاہے کوئی سا بھی صیغہ ہو، پہلا ہی صیغہ بنے گا مجہول کا. کیوں؟ کیونکہ فاعل صیغے بدل رہے تھے، وہ فاعل سے بدل رہے تھے، فاعل ہٹ گیا تو کچھ نہیں بچا. نہیں
تو اس لیے ہر جگہ ذہب بزیدین ذہب بزیدین ذہب بزیدین. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی آقا آیا. مثال کے طور پر میں کہوں ذہب تو کون سا صیغہ ہے؟ ذہب تو 13واں صیغہ ہے. متعدی کیا میں نے ذہب تو بزیدین، میں زید کو لے گئی یا میں زید کو لے گیا. اب اس کو مجہول کریں گے تو کیا کہیں گے؟ پہلے تو فاعل ہٹا دیں گے، صیغے کو مجہول کریں گے. ذُهِبَ بزیدین. یہاں بھی یعنی سارے کے سارے صیغوں میں جب فاعل ہٹا دیں گے تو کچھ نہیں بچے گا، نہ فاعل بس یہ ہوگا، تو یعنی یہی بنے گا پہلے صیغہ. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی آقا جی یہ آیا. نقطے پہ توجہ رکھنا، اس نقطے پہ توجہ رکھنا. ٹھیک ہے بھائی؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں پھنسانے کے لیے کرتے ہیں. مثلا آپ سے کہیں گے نصرتا، کیا کہیں گے؟ نصرتا. جی نصرتا. اگر آپ سے کوئی ٹیسٹ لینے لگے کہا اس کو مجہول کیجیے تو چھوٹتے کہتے ہیں نصرتا. کیا؟ نصرتا. بھائی جب یہ تا فاعل ہے، یہ فاعل بن جائے گی جی تو کیا بچے گا؟ نصیرہ. وہ مدد بھائی نصرتا، تو نے مدد کی تجھے ایک مرد نے، تو جس کی مدد کی وہ غائب ہے نا، نصیرہ وہ ایک مرد مدد کیا گیا. اس پہ ذرا فوکس رکھنا. بہت سے لوگ پھنسانے کے لیے کر دیتے ہیں کہ بھائی بتائیے، جلد بازی میں بول جاتا ہے آدمی، جلد بازی میں آپ وہ کہیں نصر تو فوراً بتا واحد مطلق فعل ماضی مطلق ہے، 13واں صیغہ ہے، واحد متکلم ہے، تا اس میں ضمیر ہے، فعل معلوم ہے، تو میں نے مدد کی نصر. تو اس کا مجہول کرنا چھوٹتے کہتا نصر تو نصر تو نصر تو، جبکہ مجہول کا قاعدہ بھول گیا وہ ایک دم سے. کیا مجہول میں کیا ہے کہ پہلے تو فاعل کو ہٹانا ہے، پہلے تو فاعل کو ہٹانا ہے، پھر صیغے کو مجہول کرنا ہے. اب جب میں نے مدد کی نصر تو میں نے مدد کی، تو جس کی مدد کی وہ غائب ہے نا، تو کیا آئے گا؟ نصیرہ، وہ مدد کیا گیا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آقا. یہاں پہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں نصر تو کا، نصر تو کا، اگر یہاں کروائے تو بڑی آسانی سے کر دیں گے آپ کے بھائی تو فاعل ہے. جی جی تو اب آپ کیا کہیں گے بتائیے، کون بتائے گا کیا بنے گا؟ نصیرت کا کون بتائے گا؟ میں معلوم آج ایک مرد کی مدد نہیں، اس کیا آئے گا یہ؟ چلیے نصر تو کا مجہول کیا آئے گا جس نے بتا دیا؟ جی کمال ہے سر، مقدماتی اگر جنہوں نے پڑھی انہیں روک لگنا چاہیے. جی بولیے. نصیر تو کا نصیر جب تو ہٹ جائے گا فاعل تو پھر تو کہاں رہ جائے گا رئیسا؟ نہیں آئے گا. نصیرہ کیوں آئے گا؟ کیا مجہول بنانے کا قاعدہ بھول گئے؟ اچھا وہ مجھے یاد آ گیا، میں نے مثال دے دی ایک دم سے، مطلب آپ جب کہاں بھٹکتے اگر کوئی ٹیسٹ دیتا آپ کو پتا ہے مجہول بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ رئیسا صائمہ. جی شازیہ بتائیے بھائی پہلے وہ متعدی ہو، اس کا مفعول ہو، اس کا مفعول ہو تاکہ فاعل کو ہٹا کے مفعول کو اس کی جگہ رکھتے. اور نائب فاعل کے عنوان سے، نائب فاعل کا عنوان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو مفعول بھی منصوب تھا وہ فاعل کی جگہ آ کے مرفوع ہو جائے گا. کہاں منصوب ہے اس لیے کہا ہے اس کی مرفوع ضمیر تا آتی ہے، اس کی مرفوع ضمیر تا آتی ہے. کا تو منصوب ہے، ضمیر بول گئے سب مقدمات میں کہ مرفوعی ضمیر ہے تا جو ہوا ہما ہو، ہا ہما ہیا، ہیا ہما ہما، کا تما کم. جی تا تما تم تے تما تم نا، یہ مرفوعی تھی. منصوبی کیا تھی؟ منصوبی کیا تھی؟ منصوبی یہ تھی ایاہو ایاہما ایاہو ایاک یا وہ تھا مثلا ہو ہما ہم ہا ہما ہما. ٹھیک ہے وہی تو تھا. اب آپ بتائیے جب نصب تو کامل تو فاعل کا منصوب ہے، کیوں ہے؟ منصوبی ضمیر ہے، یہ ضمیر منصوبی کیا ہے؟ کا کما کو کما کننا یا کرنا، یہ منصوب ضمیریں ہیں، منصوب ضمیریں ہیں. اور ٹھیک ہے جب یہ منصوب ضمیریں ہیں، ٹھیک ہے کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ مفعول بھی اس لیے منصوب کی ضمیر ہے. تو کیوں تو جو ہے تو
یہ مرفوع، اس ضمے کو مرفوع مت سمجھنا ہے کہ مبنی ہے، کا بھی مبنی ہے، کبھی زبر کو نصب سوچے نہیں، یہ کا خود کا ضمیر منصوبی ہے اور تو ضمیر مرفوعی ہے۔ اب جب فعل کو مجہول کرنے کے لیے فاعل کو ہٹا کر مفعول کو اس کی جگہ رکھتے ہیں تو خالی ایسے ہی نہیں رکھ دیتے بلکہ اسے مرفوع کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ فاعل مرفوع تھا جبھی تو اس کا جانشین بنائیے۔ سمجھ میں آیا سمرین فاطمہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ کتا رئیسہ صاحب جی ہوا کہ مجھے یاد آ گیا تھا، میں نے ایک دم سے بول دیا، ورنہ آپ زندگی بھر جانے کہاں کہاں اگر کوئی ٹیسٹ لے لیتا یا اسے پتہ لگتا جی تو کیا جی پھنس جاتے آپ۔ کوئی کہتا نصر تو کا کو مجہول کیجیے، آپ تو سیدھا کہہ دیتے جیسے انہوں نے کر دیا نصر کا ہے، نصر کا انہوں نے فاعل کو ہٹا کے مفعول کو اس کی جگہ تو رکھ دیا لیکن منصوب ہی رکھ دیا۔ یہ تو ایسا ہو گیا، یہ تو ایسا ہو گیا، دیکھیے نصارا سعید، نصارا سعید خالدن، یہ تو انہوں نے ایسا کر دیا کہ اس کو مجہول کیا، فاعل کو ہٹا بھی دیا، ایسے کیسے رکھ دیا نصرا خالدن، نصرا خالدن، یہ تو ایسا کر دیا انہوں نے جو کہا نصر کا، تو یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے نصرا خالدن کر دیا ہو آپ نے، کیونکہ فاعل تو ہٹا دیا، مفعول کو اس کی جگہ بھی رکھ دیا لیکن ایسے ہی رکھ دیا منصوب ہی۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اسے مرفوع کر کے رکھنا ہے، اسے مرفوع کر کے رکھنا ہے، نصرا خالدون، تبھی تو یہ نائب فاعل ہے، نائب فاعل ہے نا، نائب فاعل ہے، فاعل کا جانشین ہے، یعنی فاعل جو جانشین وہی تو ہوتا ہے جو جس کی جگہ وہ آیا اس کی خصوصیات ہیں اس میں، بولیے ابھی نصر۔ اب آپ سوچیے، جب آپ کو یہ بات معلوم ہے، پتا ہے سب کو کہ فعل کو مجہول کرتے وقت پہلے تو اس کا مفعول ہونا چاہیے، اور اگر ہے متعدد ہے تو فاعل کو ہٹا دیتے ہیں، پہلے صیغے کو مجہول کرتے ہیں، فاعل کو ہٹا دیتے ہیں اور مفعول کو نائب فاعل کے عنوان سے اس کی جگہ رکھتے ہیں، یہی اس کا اعراب۔ اگر آپ اسے تو کو ہٹا دیں، مثال کے طور پر نصر کا کر دیا آپ، مثلا مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیا، تو آپ نے خالدن ہی اٹھا کے رکھ دیا منصوب ہی، کیونکہ یہ ضمیر منصوبی ہے، اس کی کا کی ضمیر مرفوعی کیا ہے؟ تا ہے، ٹھیک ہے۔ صیغے کو مجہول کیجئے، آپ دیکھیے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور آپ ایسے نہ سوچ کے ترجمے سے بھی سمجھ سکتے تھے، نصر تو میں نے مدد کی، کا تجھے ایک مرد کی، تو مجھ نے میں نے تجھے ایک مرد کی مدد کی، جب میں جاؤں گا تو تو ایک مرد مدد کیا گیا ہوا نا، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ تو ایک مرد مدد کیا گیا تو نصرتا ہوتا ہے، نصرتا مدد کیا گیا تو ایک مرد، یاد ہے مجھے؟ جی آپ کبھی بھی مجہول کرتے وقت پہلے ترجمے پہ دھیان دینا، کون فاعل ہے کون مفعول ہے، اور جب فاعل کو ہٹا کے مفعول اس کی جگہ رکھنا چاہیں تو یہ دیکھنا کہ اس کی مجہول کی گردان میں اس ترجمے پہ کیا بیٹھتا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ نصر تو کا میں آپ سے مجہول کرو تو کہیے گا نصر تو میں نے مدد کی، کا تجھے مدد کی، میں نے تجھے چاہے میں عورت ہوں چاہے مرد، تجھے ایک مرد کی مدد کی، تو جب میں ہٹ جاؤں گا تو تو ایک مرد مدد کیا گیا، تو ایک مرد مدد کیا گیا کے لیے تو تو ایک مرد، تجھے ایک مرد کی مدد کی گئی یا تو ایک مرد مدد کیا گیا کے لیے تو نصرتا آتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی اب آپ توجہ دیجیے، اب پھر سے ایک توجہ دیجیے، مثال کے طور پر نصر تا ہننا، نصر تا ہننا، بتائیے نصر تا ہننا ترجمہ کیا ہے؟ ان سب عورتوں کی مدد کی گئی۔ اللہ اکبر رئیسا، نصر تا تو دیکھ لیجیے پہلے کون بتائے گا؟ ہیلو ان سب عورتوں نے مدد کی۔ رئیسا مت بولے فی الحال، آپ کو نصرتا نہیں دکھ رہا؟ تا کیا ہے یہ رئیسا؟ تا کیا ہے؟ تا فاعل ہے نا، کون سا صیغہ ہے؟ ساتواں صیغہ ہے نا نصرتا، واحد مذکر حاضر ہے نا، نصرتا تجھے نے مدد کی، ابھی میں نے 14 صیغے لکھوائے نہیں لکھوائے؟ نصرتا ساتواں صیغہ، پہلا نصرتا ہو، نصرتا ہما، نصرتا ہو، نصرتا ہیا، نصرتا ہما، نصرتا ہن، یہ فاعل ہے یہ مفعول ہے،
سوچ تو لیجیے رئیسہ، پہلے دیکھ تو لیجیے، نصرتا ہے پورا سیکھا ہے، وہ فیل کے ساتھ فائل آلریڈی ہے، تو مدد کرنے والا عورتیں نہیں ہے، وہ تو ایک مرد ہے، اور کس کی ایک مرد کی نے تجھے ایک مرد نے اس عورت کی مدد کی. اس عورتوں ایسے کی ہی مدد پریکٹس کی. کرنا، میں کل غلطی نہ کروں، میں کل پریکٹس کراؤں گا. آپ مل کے 2-4 مل کے یا جیسے بھی، یا اکیلے جیسے بھی، ایسے ہی سیدھے لکھ کے 14/14 میں سے ان کا ترجمہ کرنا اور انہیں مجہول بنانے کی پریکٹس کرنا. نصرتا رئیسہ، پہلے پوری گردان دیکھ لیجیے، نصرہ، نصرہ، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا. اور آپ جانتی ہے نصرتا تجھے ایک مرد ہوا، کیا ہے؟ 7واں صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر ہے، تجھے ایک مرد نے مدد کی، تجھے ایک مرد نے، جب تجھے ایک مرد نے مدد کی تو مدد کرنے والا فاعل ہے، وہ رجل ہے، مرد ہے، تو پھر یہ ہونا کیا ہے؟ وہ سب عورتیں. تو اس تجھے ایک مرد نے ان سب عورتوں کی مدد کی. جی سمرین، اب اس کو مجہول کیجئے جلدی سے. سمرین کون رئیسہ شازیہ، رئیسہ شازیہ صائمہ، کرنے کی کوشش تو کیجیے، زیادہ زیادہ غلطی تو کریں گے. اور ابھی میں نے یہ سمجھایا، جی بتائیے بتائیے جلدی سے. پہلے تو فائل تھا، ہٹا دیجیے مسئلہ، بولیے. پھر سیدھے مجہول کیجیے مثلا. نصر، جی آپ بتائیے کیا، نصر، یہ تو مفعول تھا نا، اس لیے مفعول کی ضمیر ہننا تھی. اس کی مرفوع ضمیر کیا آتی ہے؟ وہی وہ سب عورتیں. کون سا صیغہ ہے؟ چھٹا ہے، تو چھٹے میں کیا آتا ہے؟ ہاں. ترجمے میں دیکھ لیجیے، نصرتا تجھے ایک مرد نے ان سب عورتوں کی مدد کی. جب تجھے ایک مرد ہٹ گیا تو ان سب عورتوں کی مدد کی گئی. نصرنا. جی اتنا آسان ہے لیکن ذہن نہیں لگا رہا. اور ابھی جب تک کرا چکا ہوں پریکٹس، پھر نہیں کر پا رہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ بولیے ہیلو. جی مولانا. ہاں ایک چیز اور ٹائم ہو گیا، جلدی سے کر دیتا ہوں. نصر بتائیے کیا ہے؟ پڑھیے اسے جلدی سے. ہاں پڑھیے، بولیے کیا ہے، پڑھیے جلدی سے. سمیر پڑھیے، رئیسہ صائمہ پڑھیے. نصر، نصر تم نہ نصر النہا، نصر النہا، ترجمہ کون بتائے گا؟ جی ان سب عورتوں نے تم سب عورتوں نے اس کی مدد اس عورت کی اس مدد عورت کی، کی مدد تم سب عورتوں نے اس ایک عورت کی مدد کی. نصرت اللہ 12واں صیغہ جی ہے نا، تم سب عورتوں نے مدد کی. جی ہاں اس ایک عورت کی، تم سب عورتوں نے اس ایک عورت کی مدد کی. اب مجہول کیجئے. تمنا تو ہٹ جائے گا نا، تمنا جی تو ہٹ جائے جی نصیر تمنا تو ہٹ جائے گا. ہاں ہے بھائی تمنا سے اسے اسے عورت کے لیے کیا آتا ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے، طاہر ساکن آتی ہے اس میں. نصرت اس ایک عورت کی مدد کی گئی، یا وہ ایک عورت مدد کی گئی. ایسے ہی پریکٹس کر لینا، ورنہ یہ موقع پھر نہیں آئے گا کل تک. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت ہی